ستمبر کے آخر میں پاکستان کے حزب اختلاف کی تمام جماعتیں جڑیں، خاص طور پہ ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے۔ جناب نواز شریف اور جناب زرداری نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے نئے عہد کیے۔ ان کی دوسری نسل مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری نے ایک دوسرے کے ساتھ کو آگے بڑھانے کا نیا عہد کیا، اور اس طرح سے حکومت کے خلاف اپوزیشن کا ایک بہت مضبوط اتحاد سامنے آیا اور مقابلے کا آغاز ہو گیا۔ کل آئی جی سندھ اغوا کے معاملے میں انکوائری رپورٹ آنے کے بعد ریاست بمقابلہ اپوزیشن کا ستمبر کے آخر سے جاری میچ کا پہلا راؤنڈ ختم ہو گیا۔ نواز زرداری اتحاد نے اس پہلے راؤنڈ میں بے مثال سیاسی مہارت دکھائی، زبردست چالیں چلی اور پہلا راؤنڈ جیت لیا ہے۔ ہر لحاظ سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ فوجی رپورٹ کی بنیاد پر رینجرز اور آئی ایس آئی کے افسران کے خلاف کارروائی کو مسلم لیگ نون، پی ڈی ایم، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بیانیے کی فتح قرار دے رہی ہے۔ فوجی تحقیقات نے ثابت کر دیا کہ سندھ رینجرز اور آئی ایس آئی انتہائی غیر مناسب رویے کے مرتکب ہوئے، اور اس کے لیے آئی ایس پی آر کا جاری شدہ بیان میں باقاعدہ اس کی پبلک ایڈمیشن موجود تھی اور اس کا کھلا اعتراف، عوامی اعتراف کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا کہ ہم نے تو کہا تھا، ہمارا بیانیہ بھی یہی تھا اور اب یہ ثابت ہو گیا۔ یہ ایک جو میاں نواز شریف کا بیانیہ تھا اس کی انڈورسمنٹ ہو گئی۔ اگر میاں نواز شریف یہ ڈبیٹ اوپن نہ کرتے، اگر پی ایم ایل این کا یہ نیریٹو نہ آتا، یہ رپورٹ بھی نہ ہوتی، یہ بات بھی نہ ہوتی، انکوائری بھی نہ ہوتی۔ ایک ہمارے موقف کی تائید ہوئی ہے کہ کم از کم یہ اعتراف ضرور ہوا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس آئی ایس پی آر کے ریلیز سے ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو بھی میڈیا نے رپورٹ کیا، وہ سارے کا سارا درست تھا۔ اس میں ملوث لوگوں نے جو بھی قانونی اختیارات تھے اس سے تجاوز کیا۔ یہ ہمارے موقف کی تائید ہے۔ یہ جو واقعہ ہے انفارچونیٹلی کہ اس بیانیے کو سپورٹ کرتا ہے جو مسلم لیگ نون یا نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی سٹیج پر آ گئے ہیں کہ جہاں پر ہماری ایڈمنسٹریٹو باؤنڈریز، کانسٹیٹیوشنل رولز بہت گڈ میڈ ہو گئے ہیں۔ یقیناً زبردست مشترکہ حکمت عملی تھی جس کا نتیجہ نکلا، اور اسی حکمت عملی کا سب سے دلکش پہلو یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی مہارت کی بہترین اس میں جو مثال موجود ہے وہ یہ کہ اس فوجی رپورٹ کے آنے سے پہلے، اس عوامی اعتراف سے پہلے ہی پاکستان کے اس اہم معاملے کے اندر حکومت سندھ پولیس نے اس کے مرکزی کردار کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف مزار قائد بے حرمتی کیس کو جھوٹا قرار دے دیا تھا۔ کیپٹن صفدر کو کلین چٹ دے دی تھی، اور کل حکومت سندھ کے ترجمان نے باقاعدہ اس کی تصدیق کی اور سرکاری طور پہ کہا کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا، کیپٹن صفدر کا اس معاملے میں کوئی قصور نہیں۔ پولیس نے فیصلہ کیا یہ جھوٹی ایف آئی آر، اس کا جو کاگنیزیبل پارٹ تھا پولیس کے لیے، انہوں نے اس کو جھوٹا قرار دے دیا کہ وہ کاگنیزیبل میٹر نہیں ہے۔ یہ والی درخواست بھی فارغ ہے جی، داخل دفتر۔ یس، اس میں تشویش کا پہلو بھی ہے، اور یقیناً جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک مشترکہ حکمت عملی تھی جس کے نتیجے میں یہ پوری صورتحال سامنے آئی، اور ایک سنسنی خیز الزام سامنے آیا تھا، اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ دراصل انسپکٹر جنرل پولیس سندھ پولیس کے سربراہ کو اغوا کیا گیا۔ اور یہ بات سب سے پہلے نواز شریف اور مریم کے ترجمان جناب محمد زبیر نے ایک آڈیو کی صورت میں پیش کی تھی، جس میں انہوں نے کھل کے کہا تھا، واضح طور پہ کہا تھا کہ ان کی سورس سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ہیں۔ گویا کہ مراد علی شاہ نے اس کی ابتدا کی اور اس پوری حکمت عملی کے پہلے پلاٹ کو، پہلے پلان کو، پہلے حصے کو ایکسیکیوٹ کیا جناب محمد زبیر نے۔ جب یہ بات عوام کے سامنے اور میڈیا کے ساتھ یہ شیئر کی گئی کہ دراصل آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا۔ مراد علی شاہ نے ابھی مجھے کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے آئی جی کو، پہلے سندھ آئی جی پولیس جو ہے اس کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ یہ اریسٹ کے لیے بھیجیں۔ وین ہی ریفیوز ٹو ڈو دیٹ، تو 4 بجے انہوں نے رینجرز نے کڈنیپ کیا ہے۔ دس از واٹ دا چیف منسٹر ٹولڈ می، دا ورڈ کڈنیپ۔ آئی آسکڈ ہم اگین، ہی سیڈ یس، ہی واز پکڈ اپ اینڈ ٹیکن ٹو دی سیکٹر کمانڈر's آفس where additional IG was also brought in and they were forced to issue orders.
اور یقیناً بہت ہی محتاط انداز سے بنی اس حکمت عملی کا پبلک فیس پاکستان مسلم لیگ نون کو رکھا گیا. اس کی پلاننگ اور اس کی تمام جو دوسرا اس کا جو ذہن تھا وہ یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی نے، مراد علی شاہ نے اور سندھ حکومت نے اپنی پاس رکھا. اور گو کہ اس سنسنی خیز انکشاف کے بعد کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے ان کو بتایا ہے کہ آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا ہے. جناب محمد زبیر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے بات ہوئی ہے اور وہ جلد حقائق سامنے لائیں گے. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ کیونکہ پبلک فیس اس کا پی ایم ایل این تھی تو یہ بات جناب مراد علی شاہ اور نے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈرشپ کے پاس رکھی کہ اس کو پبلکلی بیان وہ کرے، اس کو ایکسیکیوٹ وہ کرے. اور اس پورے معاملے میں جب مراد علی شاہ نے اپنی پریس کانفرنس کی چند گھنٹوں کے بعد انہوں نے آئی جی کے اغوا کا ذکر بالکل نہیں کیا. شاہ صاحب کیا آئی جی صاحب اغوا ہوئے تھے؟ آپ کے حوالے سے کل پورے دن خبریں چلتی رہی ہیں. شاہ صاحب اس کا جواب تو دیں. آئی جی صاحب کیا اغوا ہوئے تھے؟ شاہ صاحب صرف یہ بتا دیں آئی جی صاحب اغوا ہوئے تھے. شاہ صاحب یہ بات انہوں نے صرف محمد زبیر سے کہی. محمد زبیر صاحب کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ آئی جی کے اغوا کے معاملے کو پبلک کے سامنے، میڈیا کے سامنے شیئر کریں اور بتائیں کہ ان کو یہ بات وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ہی کہی تھی. مگر اس کو عوام کی سطح پہ پبلک کے سامنے، میڈیا کے سامنے کہنے کی ذمہ داری پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی. اور اسی لیے محترمہ مریم نواز شریف خود اس سلسلے میں آگے آئیں اور اس بیانیے کو تقویت دی. وہ سیکٹر کمانڈر کے آفس میں لے جا کے کہا گیا کہ یہ اریسٹ آرڈرز ہیں، ان کے اوپر سائن کریں. اور جب ان کو کہا گیا کہ اریسٹ آرڈرز پہ سائن کریں تو آئی جی صاحب آبویسلی گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا آپ اریسٹ آرڈرز پہ سائن کر دیں، گرفتاری جو ہے وہ ہم رینجرز سے کروا دیں. اور جب ان سے اریسٹ آرڈرز پہ زبردستی سائن لے لیے گئے تو پھر ان کو کہا گیا اب گرفتاری بھی پولیس کرے گی. لیکن پولیس کے پیچھے یہ سب تھے جن کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے. جب کھیل جم گیا، وزیر اعظم، حکومت، ادارے دباؤ میں آ گئے تو پھر بھرپور انداز میں بلاول بھٹو زرداری میدان میں اترے. براہ راست مخاطب ہوئے، آرمی چیف کو مخاطب کیا، ڈی جی آئی ایس آئی کو مخاطب کیا، کہا الزامات لگائے، براہ راست الزامات لگائے اور کہا کہ تحقیقات کریں. کون تھے جنہوں نے ہمارا آئی جی کے گھر کا صبح سویرے 2 بجے کے بعد گھیراؤ کیا تھا؟ کون تھے وہ 2 لوگ جو آئی جی کے گھر میں گئے اور آئی جی کو کہاں لے کے گیا تھا؟ صبح 4 بجے. میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیض سے، ڈی جی آئی ایس آئی سے، جنرل باجوہ سے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو. یقیناً ان الزامات نے، اس پورے ماحول نے ایک ایسے ماحول کو جنم دیا جس نے میڈیا میں ہلچل مچا دی. صبح 4 بجے آئی جی سندھ کو لے جانے والے 2 افراد کون تھے؟ پولیس افسران کی عزت کا سوال ہے. اس لیے چھٹی پر جا رہے ہیں یا استعفے دے رہے ہیں؟ آئی جی سندھ کو اغوا کر کے کیپٹن صفدر کی گرفتاری کروائی گئی. مریم نواز کا بڑا الزام. چھٹی پر جانے کی درخواست دی گئی ہے 12 سے 13 ڈی آئی جیز کی طرف سے، کراچی پولیس چیف کی طرف سے، آئی جی سندھ کی طرف سے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو ٹیلی فون کیا ہے. آرمی چیف نے بلاول بھٹو سے کراچی واقعے پر تبادلہ خیال کیا. زبردست ماحول بنا، زبردست حکمت عملی چلی اور اس کے نتیجے میں گزشتہ 48 گھنٹوں میں ہم نے ڈرامائی ڈیولپمنٹ دیکھی. حکومت کا بیانیہ مسمار ہو گیا اور دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ سربلند ہو گیا. ان کے تمام الزامات درست ثابت ہوئے اور اسی پس منظر میں ایک جانب کیپٹن صفدر کو کلین چٹ دی حکومت سندھ نے. کہا گیا کہ ان کے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ فراڈ ہے. اس کے ساتھ ہی کہا گیا کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، ان پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہوگا. یہ کلین چٹ ملی کیپٹن صفدر کو اور اس کے 24 گھنٹے کے بعد فوجی تحقیقات کا نتیجہ سامنے آ گیا، ایک پبلک ایڈمیشن سامنے آ گیا، ایک بہت بڑا آئی ایس پی آر کا بیان سامنے آ گیا اور جس نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ تمام الزامات جو تھے وہ یقیناً درست تھے. اس سے زیادہ بہترین ماحول اپوزیشن کے لیے کیا ہو سکتا تھا؟ اپوزیشن کی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی مشترکہ یہ بہت بڑی کامیابی تھی. لیکن اس میں بھی ابھی حکمت عملی موجود ہے. بلاول بھٹو زرداری نے اعلانیہ اس ڈیولپمنٹ کو، آرمی چیف کے اس ایکشن کو تسلیم کیا، اس کو سراہا. پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جناب نواز شریف نے بیڈ کاپ گڈ کاپ
گڈ کاپ نے اس کو سراہا، کہا کہ یہ بہت زبردست کارروائی ہے، بہت اچھا کیا ہے۔ جناب نواز شریف نے اسی وقت اس کو مسترد کر دیا، ڈو مور کا کہا اور کہا کہ یہ رپورٹ ریجیکٹڈ۔ بلاول بھٹو زرداری ایک جانب تعریف کر رہے تھے، دوسری جانب جناب نواز شریف اس کو مسترد کر رہے تھے، مگر یہ ایک ہی سکے کے دونوں رخ تھے۔ یہ خوشخبری مل رہی ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے انکوائری بھی کیا، انکوائری مکمل ہو چکا ہے اور ایکشن بھی لیا چکا ہے۔ اس سٹیپ کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے۔ اس قسم سے ایکشن سے اداروں کے انٹیگریٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ وزیراعظم عمران خان پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک بہت بڑی سیاسی شکست ہے، اور یقیناً ستمبر کے آخر سے جب سے یہ کشمکش اپوزیشن پی ڈی ایم اور حکومت کے درمیان شروع ہوئی ہے، یہ اس کا پہلا حصہ ہے جس کے اختتام پر پاکستان تحریک انصاف کو، وزیر اعظم کو بڑی سیاسی شکست ہوئی ہے۔ گو کہ وہ اس پورے معاملے کو ایک کامیڈی قرار دے رہے تھے، مگر لگا یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہو گئی۔ ان کو یہ کہنا مہنگا پڑ گیا کہ دراصل کامیڈی تھی، کیونکہ وہ تمام باتیں جو کہ الزامات کے طور پر سامنے آئی تھیں اس کی باقاعدہ اعلانیہ تصدیق کر دی گئی، اور اس کے حوالے سے کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا تھا۔ میں تو اس کو ایک کامیڈی سمجھتا ہوں۔ میں تو یہ جب سوچتا ہوں مجھے ہنسی آتی ہے اس کے اوپر، کیا مذاق ہے۔ میں تو اس کو ایک کامیڈی سمجھتا ہوں، کامیڈی سمجھتا ہوں۔ ہنسی آتی ہے اس کے اوپر، کیا مذاق ہو رہا ہے، کیا مذاق ہو رہا ہے، ہنسی آتی ہے۔ میں تو اس کو ایک کامیڈی سمجھتا ہوں، سوچتا ہوں مجھے ہنسی آتی ہے اس کے اوپر، کیا مذاق ہو رہا ہے۔ مجھے ہنسی آتی ہے اس کے اوپر، کیا مذاق ہو رہا ہے۔ یہ کامیڈی ٹریجڈی کیسے بن گئی عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، اور اس کو پوچھیں گے، اس کا جواب حاصل کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب عمران خان کے بہت ہی قریب معتمد، کابینہ کے سینئر رکن اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جناب اسد عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ سیاسی ماحول میں جو ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 24-48 گھنٹوں کے دوران، یقیناً حکومت کے لیے، ریاستی اداروں کے لیے اس میں بہت ہی شرمندگی کا ماحول پیدا ہوا ہے۔ لگتا ہے کہ پوری کایا پلٹ گئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ کیپٹن صفدر کو باقاعدہ اس معاملے سے ابزالو کر دیا گیا ہے، انہیں کلین چٹ مل گئی ہے، بلکہ خود افواج پاکستان نے اس بات کا اظہار کیا ہے اور اس کا پبلک ایڈمیشن کیا ہے کہ آئی ایس آئی اور رینجرز کے حکام نے، یقیناً ان الفاظ میں نہیں کہا گیا مگر اس کی تردید نہیں کی گئی ہے کہ جو آئی جی اغوا بیانیہ تھا وہ کہیں درست تھا، اور جس کی وجہ سے اب یہ تعدیبی کارروائی کی گئی ہے۔ پوری طور پہ یہ بہت ہی شرمندگی کا ماحول ہے ریاست کے لیے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اس کے اندر دو مختلف پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو اپنے اختیارات کا استعمال کیا، تو جو فیصلہ ہم نے سننے میں آیا، کیونکہ ہم تو سن ہی رہے ہیں، ہم اس کے اندر براہ راست تو ہماری کوئی شرکت ہے نہیں، اس میں اختیارات کا تجاوز کیا گیا اور انہوں نے ایسے فیصلے کیے جو اچھے فیصلے نہیں تھے، اور اسی وجہ سے سرزنش بھی ہوئی اور انہوں نے فیصلہ کیا۔ لیکن میرے خیال میں ریاست نے تو بے تحاشا احساس ذمہ داری کا اظہار کیا ہے۔ اس کے اندر فوری طور کے اوپر نوٹس بھی لیا گیا، تحقیقات بھی ہو گئیں، فیصلے بھی سامنے آ گئے۔ لیکن کیا قائد اعظم کے مزار کی جو بے حرمتی کی گئی، کیا وہ اس سے زیادہ بڑا واقعہ نہیں تھا؟ کیا سارے پاکستان کے میڈیا نے نہیں دیکھا؟ کیا پاکستان کی جوڈیشری نے نہیں دیکھا؟ کیا آئی جی سندھ صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے جنگلہ پھلانگ کر، ایسا نہیں کہ غلطی سے چلا گیا، جنگلہ پھلانگ کر وہ جاتا ہے، قائد اعظم، بانی پاکستان، فادر آف دا نیشن کی قبر کے اوپر کودتا ہے، اچھلتا ہے، سیاسی نعرے لگاتا ہے۔ میں آئی جی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ والد صاحب، آپ کے والد صاحب کی قبر ہوتی، اگر وہ حیات نہیں ہے، یا آپ کے دادا کی قبر ہوتی، تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوتا؟ کیا پاکستان کی قوم کو خاموش ہو جانا چاہیے؟ لیکن اسد بھائی، آپ کے ان سوالوں کے جواب آ چکے ہیں، جواب بالکل کلیئر آ گیا ہے کہ بالکل کیپٹن صفدر نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی الزام ان کے خلاف صحیح نہیں، جو ایف آئی آر ان کے خلاف درج کرائی گئی فراڈ تھی، اور یہ تمام داخل دفتر کر دیے گئے۔ حکومت سندھ کا سرکاری اعلان ہو گیا ہے، سرکاری فیصلہ ہو گیا ہے، یہ چیز اپنی جگہ طے ہو گئی۔ دوسری جانب یہ کہ جو بیانیہ سامنے آیا تھا، انتہائی مہلک، اس میں انتہائی سنگین ترین الزام آئی جی کے اغوا کا، اس کی بھی تردید ہمیں
नज़र नहीं आई है उस प्रेस रिलीज में जो कि कल ISPR की जानिब से सामने आया। उसमें कहा गया कि अफसरान ने अपनी हुदूद से तजावुज़ किया और उनके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। तो वो बयानिया अभी तरदीद नहीं हो सकी है और इस तरह से इन तमाम सवालों के जवाब मिल गए हैं और जो जवाबात हैं वो बहुत ही संगीन सिमत की जानिब इशारा कर रहे हैं। देखिए, ये कामरान भाई, इस किस्म के जो मामलात होते हैं ना, वो फिर फैसला जो है वो बयानात से नहीं होता, वो फिर तारीख खुद लिखती है। और पाकिस्तान की कौम ने जो देखा है वो हम भूल नहीं सकते, मैं तो कम से कम भूल नहीं सकता। और मुझे यकीन है कि कायदे आज़म से मोहब्बत करने वाला, इश्क रखने वाला कोई पाकिस्तानी जो है उसको भूल नहीं सकता। दूसरी जो आप इसकी जो आप बात करें वो भी कमाल की बात है। ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट इस वक्त तक मेरे सामने तो सिर्फ एक है चीफ मिनिस्टर सिंध का, और वो ये है कि जो भी हुआ उस दिन रात को या सुबह के वक्त वो कानून के मुताबिक था। तो मुझे तो बहुत सारे सवाल आते हैं इस तहकीकात के ऊपर भी कि अगर चीफ मिनिस्टर सिंध जो कह रहे हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उस सूबे के, जो पुलिस तो है ही है, उनको रिपोर्ट कह रहे थे असद भाई, ये कह रहे थे, ये उन्होंने 19 अक्टूबर को कहा, लेकिन अब जो हुआ है 10 नवंबर को वो ये कि ये FIR फ्रॉड है, ये केस कुछ नहीं है, जीरो इल्जाम है, कंप्लीट अब्सॉल्व है। हुकूमत सिंध ने बाकायदा ऐलान कर दिया है, FIR दाखिले दफ्तर कर दी गई है। और वो सूरत हाल जिसको वजीर आज़म ने कहा कि ये जो बयान बनाया गया जब ये वाक़या हुआ था 19 अक्टूबर का, उन्होंने कहा था कि ये कॉमेडी है, ये दरअसल आपके लिए ट्रेजेडी साबित हो रही है। सर, वो जैसे मैंने कहा कि वो जो हुआ IG वाला, उसके ऊपर मैं कमेंट कर चुका हूं, लेकिन देखिए, मेरा इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि FIR जिसने लिखी वो उसने ठीक लिखी या नहीं लिखी, वो एक इरेलेवेंट शख्स है। मेरा उसमें क्या इंटरेस्ट है? मेरा इंटरेस्ट अपने मुल्क के मोहसिन आजम के अंदर है, मेरा इंटरेस्ट जो है वो बानिए पाकिस्तान के अंदर है। मुझे उसके मदार की हुर्मत की फिक्र है, क्योंकि अगर हमने ये करने दिया तो हम पैगाम क्या भेज रहे हैं पाकिस्तान को? किस किस्म की ये बेहिस कौम है जो अपने मोहसिन आजम की तकरीम का ख्याल नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरी अगर आप जाती राय पूछें, अभी तक आपने इस चैप्टर की आखिरी जो स्टोरी है ना वो देखी नहीं है। ये इतनी आसानी से कायदे आज़म के साथ कुछ कर दे और वो आसानी से निकल जाए। कामरान भाई, पाकिस्तानी इतने भी बेहिस नहीं हुए। चलें देख लेंगे आगे चल के जब इस पूरे चपखलिच का अगला चैप्टर लिखा जाएगा उसमें क्या होता है। असद उमर साहब हमारे साथ रहिएगा। थोड़ी देर में हम आपसे अपने जो आज की जो कोविड की सिचुएशन है, जो कोरोना की सूरत हाल है, NCOC ने इस सिलसिले में आज जो अहकामात दिए हैं, जो फैसले किए हैं, उस पर आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आप हमारे साथ रहिएगा। हम लेते हैं